as I could understand the party position, it is completely non-negotiable. میں اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو 2 سال اور دیے جائیں. ملٹری کورٹس کے بارے میں نو ٹو دا ملٹری کورٹ. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کی اور پی 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 کا جو سٹینڈ ہے اس ایشو پہ. 26 دسمبر کو اپنے اجلاس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ وہ دوسری دفعہ ملٹری کورٹس کے ایکسٹینشن پہ بالکل بات نہیں کریں گے. ان کے جو سربراہ تھے اور رہنما تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایک نان نیگوسیبل ایشو ہے. مگر اب پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے پی 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 نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ڈائریکٹلی ان کے ساتھ نیگوسیٹ کریں اس ایشو پہ. مگر اس موقف کو حکومت نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پرویز خٹک اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہی بات کریں گے اس ایشو پہ اپوزیشن کے ساتھ. پرویز خٹک صاحب نے ایاز صادق صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے. مگر کیا ہم یہ بھی سمجھیں اس بات سے کہ پی 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 کا بھی موقف تبدیل ہو گیا ہے کہ اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب سے تو کیا وہ نیگوسیٹ کرنے کو یا اس ایشو کو ڈسکس کرنے کو تیار ہے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت اللہ بابر صاحب جو سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو بابر صاحب. تو جی فرحت اللہ بابر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ایک کمیٹی بھی آپ نے بنا لی ہے اس ایشو پہ. اب یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی لچک پیدا ہو گئی ہے آپ کے رویے میں یا آپ کا جو پوزیشن ہے اس ایشو پہ؟ شکریہ جی کہ آپ نے موقع دیا کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں بات کر سکوں پارٹی کے حوالے سے. دیکھیے جب ملٹری کورٹس کی گزشتہ 2017 میں توسیع ہو گئی تھی تو پارٹی نے اوکے کیا تھا کہ ہاں کر دیتے ہیں، جبکہ اس وقت بھی پارٹی کے اندر 2 آراء واضح طور پر موجود تھیں لیکن متفقہ فیصلہ پھر یہی ہوا. اب کے بار جب 2 بار ایکسٹینشن ہو گئی تو پارٹی کے اندر اس پر بحث ہوئی اور تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا. اور جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ 26 دسمبر کو سینٹرل ایگزیکٹو کے 50 سے زیادہ ممبران موجود ہوں اور اس کے پروس اینڈ کونس پہ بات ہو اور پھر وہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر اب مزید توسیع نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے جب آپ پوچھے گی تو بتا بھی دوں گا کہ وائی ہم نہیں چاہتے. اب جو بھی آپ نے کہا کہ جی کیا پارٹی کے موقف میں لچک پیدا ہو گئی ہے، دیکھیے لچک کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم توسیع نہیں کریں گے. اگر حکومت سمجھتی ہے، حکومت کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وائی اٹ شوڈ بی ڈن، تو آئے پھر آپ زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے بات کریں ایز ٹو واٹ از دا ایشو. اور آج جو انہوں نے بات کی نا خورشید شاہ صاحب نے، اس نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو بات ہی نہیں کریں گے. اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ بھائی کوئی چیزیں ہیں آ جاؤ بات کر لو، بٹ رائٹ ناؤ ایز آف ٹوڈے پارٹی کا موقف. ہاں لیکن اس کا مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات ہے کہ اگر کوئی، جس کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ کوئی ایسی وجوہات ہیں تو وہ اگر سامنے رکھی جاتی ہیں، فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے، تو کیا اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے یا آپ کا فیصلہ اٹل ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں تھوڑی سی اور کروں کہ اس لیے بھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ 2017 میں جب آپ نے توسیع پہ ووٹ ڈالا تھا تو اس سے پہلے بھی یہ انڈیکیشن تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ اس چیز کی توسیع کی حمایت نہیں کریں گے. اور اسی کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے فیصلہ کیا تو رضا ربانی صاحب کی مشہور تقریر کہ میں نے روتے ہوئے ووٹ ڈالا ہے، تو کہیں وہ دوبارہ وہ چیز تو نہیں ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی ایک جوہری فرق ہے دونوں میں، 2017 میں 2019 میں. 2017 میں سینٹرل ایگزیکٹو نے فیصلہ ایسے نہیں کیا تھا جس طرح اب کے بار سینٹرل ایگزیکٹو کا ہوا ہے. دوسرا یہ کہنا کہ جی کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے موقف میں تبدیلی ہے؟ نو. اگر ہم یہ کہیں، سپوزنگ میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں تو بات ہی نہیں کرتا وزیر اعظم سے،
दिस विल बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। जाहिर साहब ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा। नहीं अगर बाबर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट देखिए वज़ीर आज़म साहब ने तो ये नहीं कहा कि वो बात करना चाह रहे हैं, और तो वो जो आप बात करें कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, ये तो मुतालबा अपोजिशन की तरफ से आया है कि वज़ीर आज़म हमसे बात करें। सो ये फ़र्क है। इसी पे ऐड करना चाहता हूँ कि न सिर्फ वज़ीर आज़म की बात की आपने, लेकिन एक और चीज़ का भी अंदिया दिया गया है कि PMLN के साथ मिलके हम मुश्तरका एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं, और PMLN का जो इस वक्त नुक़्ता नज़र बहुत ही वेग है, बल्कि एक हद तक इंडिकेटर्स हैं कि वो शायद उस पर तैयार भी हो जाएं वोट डालने के लिए। तो आप क्या उसमें कुछ देखिए, अभी आपने कहा जी कि ये अपोजिशन का मुतालबा है, मेरा ख्याल ये है कि करेक्ट रीडिंग ऐसी नहीं है। करेक्ट रीडिंग ये है कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने खुर्शीद शाह साहब से बात की। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि देखो हमारा फ़ैसला हो चुका है, अब आपकी और हमारी बातचीत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हैं तो फिर अपने लीडर से कहो कि हमारे लीडर से बात कर लें, नंबर 1। देयरफॉर ये कहना कि अपोजिशन ने कहा है कि हाँ दरवाज़ा खुला है, आप मेहरबानी करके हमें बुलाओ, हम दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, नो। बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि जी इस पर बातचीत करनी है। खुर्शीद शाह ने कहा बातचीत आपके साथ क्या करें, हमारा तो फैसला हो चुका। अब अगर आप समझते हो कि नहीं, देयर आर रीजंस अबाउट विच यू डोंट नो, अबाउट विच यू डोंट नो, देन लेट आपके प्राइम मिनिस्टर से कहो अब कि वो बात करें, नंबर 1। दूसरा जी आपने कहा कि एन के साथ मुश्तरका। देखिए अगर आपको याद हो तो एन के साथ हमारी मुश्तरका जब भी बात हुई है हमने उनको कायल करने की कोशिश की है और कहा है कि देखो दिस इज़ द राइट वे, और आई मस्ट एक्नॉलेज कि उन्होंने माना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 के इंतखाबात में हिस्सा न लेना, हमने कहा देखो हिस्सा लेना चाहिए। 2018 के बाद ये इशू आया कि जी हम पार्लियामेंट से बाहर निकल के एहतजाज करते हैं। इट वाज द PPP जिसने कहा कि ऐसा न करो, मैदान न छोड़ो, पार्लियामान न छोड़ो, एंड आई मस्ट से कि PMLN एग्रीड, तो हम उनके सामने रखेंगे। हाँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और बात भी आती है कि अब दूसरा एक सवाल पैदा होता है जिसमें जो लोग कहते हैं कि क्यों ज़रूरत है इसकी मिलिट्री कोर्ट की। दो मौक़िफ़, इनके जो मौक़िफ़ आता है वो सामने सपोर्ट में, वो ये है कि अब तक वो रिफॉर्म्स नहीं की गई हैं जिसकी ये एक शर्त के तौर पे रखी गई थी, और इसीलिए 2 साल के सनसेट एक क्लॉज भी रखा गया था। तो एक तो ये आता आर्गूमेंट कि चूँकि अभी तक वो तमाम चीज़ें नहीं हुई हैं इसलिए मिलिट्री कोर्ट की अभी ज़रूरत है। आपका फ़ैसला जो हुआ है क्या इन चीज़ों को सामने रख के नहीं किया गया है कि आप अपना फैसला क्यों किया है ये कि हमें नहीं बनना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जाहिद साहब। हमने सिर्फ ये नहीं कि लीगल रिफॉर्म्स नहीं हुई बल्कि और भी चीज़ों का अहाता किया है। ये आर्गूमेंट के लीगल रिफॉर्म्स नहीं हुई, हमने इस पे सोचा और हमने मुत्तफ़िका तौर पर यह कहा कि अगर ये आर्गूमेंट को इस बुनियाद पर किया जाए तो एक दरवाज़ा खुल जाएगा, और वो दरवाज़ा ये होगा कि अच्छा लीगल रिफॉर्म्स इस सिलसिले में नहीं हुई तो फ़ौजी मुदाखलत ज़रूरी है। कल को मुतालबा होगा कि लीगल रिफॉर्म्स दूसरे एरिया में भी नहीं हुई तो वहाँ भी फ़ौजी अदालतों को तोसी दी जाए कि वो दूसरे मुकदमात भी करें। ये कहना कि एक काम नहीं हुआ ये बहाना नहीं बन सकता कि आप उसके लिए फ़ौज को कहें कि तुम आके अपनी अदालतें कायम करो, नंबर 1। नंबर 2, जब ये सनसेट क्लास इसमें था और 2 साल के लिए था और 2 साल की तोसी हो गई तो 4 साल में ख़ुद हुकूमत का कहना है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है कि मिलिटेंसी के वाक़यात में कमी आई है। देयरफॉर ऑल द मोर रीज़न कि इसको एक्सटेंड न करो। और अगर कमी नहीं आई, सपोजिंग अगर हुकूमत ये कहे कि नहीं जी कमी नहीं आई, बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं और अब भी डर है कि वो होगा, ऑल राइट। अगर आप 4 साल में नहीं कर सके, ज़ाहिर साहब 40 साल में भी नहीं कर पाओगे। तो देयरफॉर आई टेल यू दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा ये है, आप ये देखिए ज़ाहिर साहब, आप माशाल्लाह आपने वो दौर देखा जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवानीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में एक दफ़ा नाफिज हो जाएं और आप उनको तूल देते रहो तो फिर उन कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेस्टेड लॉबीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ज़ियाउल हक के दौर की तमाम रिप्रेसिव कवानीन, खा वो हदूद ऑर्डिनेंस हो, खा क्या। बाबर साहब वो तो बिल्कुल सही है, बट क्योंकि आपने बार बार बात की है कि अगर
وزیر اعظم صاحب آپ سے ملاقات کریں کیونکہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے، تو جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ is there any condition under which the PPP is willing to consider this? For example, میں آپ کو 2 آپشنز دیتی ہوں کہ یا وزیر اعظم صاحب آئیں اور وہ پی 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 کو وجوہات دیں جو آپ کو کنونسنگ لگیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک اور ایکسٹینشن بنتا ہے، یا یہ کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ کہیں ایکسٹینشن دیں گے مگر کوئی اور اس کے اندر سیف گارڈز ہم ایڈ کر دیں، یا کم مدت کے لیے نہیں کم مدت تو آئی تھنک پہلے، بٹ ایک ہوتا ہے کہ آپ سیف گارڈز ایڈ کر دیں، ریویو کا جو پرویو ہے اس کو بڑھا دیں، کوئی اور اس طرح کی سیفٹی فیچرز اس میں ڈال دیے جائیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. کیا کوئی ایک ایسا آپشن ہے جو آپ کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں، یا پارٹی جس پہ دوبارہ اجلاس بلا کے کہہ سکتی ہے کہ اچھا ہم ایک دفعہ پھر سے ان ہاؤس وہ کریں گے کنسلٹیشن اور پھر وی کین گیٹ بیک ٹو عارفہ دس از اے ویری پرسیپٹیو کامنٹ کہ ہاں اگر وہ حکومت یہ کہے کہ ہم اس میں سیف گارڈز ڈال رہے ہیں، اگر 2 میں نے آپ کو آپشن دی، ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو کنونس کر سکیں کہ ضرورت ہے، یا یہ کہیں کہ ہم سیف گارڈز ڈالتے ہیں. آپ کے خیال میں پی 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 کے لیے کون سی زیادہ نیگوشیبل ایک سچویشن ہے؟ دیکھیے جو بھی وہ بتائیں کہ سیف گارڈز بتائیں یا وہ یہ کہیں کہ وجوہات بتائیں، ان اینی کیس پی 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 یہ فیصلہ ایک فرد واحد نہیں کر پائے گا. سینٹرل ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے. نمبر 1 اب سینٹرل کیا فیصلہ کرتی ہے میں تو یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بھی اس کا ممبر ہوں. بیکاز آپ نے پروبیبلی پچھلی دفعہ جب یہ آپ کا اجلاس ہوا تھا تو آپ نے ڈیبیٹ تو سنی ہوگی کہ کنسرنز کیا تھے آپ کے. میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں پارٹی کا اور سی سی کا ممبر بھی ہوں، تو میری بھی ایک رائے ہوگی، میں آپ کو اپنی رائے بتا سکتا ہوں. سی سی جو بھی فیصلہ کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے میں ان کو یہ کہوں گا وزیر اعظم صاحب کو اپنے سی سی کے تھرو، لیڈرشپ کے تھرو، کہ دیکھیے قوانین کو سخت بنا کر آپ ملیٹنسی ختم نہیں کر سکتے. قوانین آپ نے سخت بنائے ہوئے ہیں، آپ کا اینٹی ٹیرر لا موجود ہے. آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ موجودہ قوانین پہ عمل درآمد نہ کرواؤ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ظاہر صاحب کہ پارلیمان نے قانون بنایا کہ بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس آپریٹ نہیں کر سکتی. میں پرائم منسٹر کو کہوں گا، دیکھیے میں ان کو یہ کہوں گا کہ جی آپ چاہتے ہو کہ ملیٹنسی ختم کرو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اگر اس قانون پر عمل کرو کہ بینڈ آؤٹ فٹس دوبارہ ابھر کے نہ آئیں، آپ کم از کم ان سے اس پر تو عمل درآمد کرو. میں پوچھوں گا کہ جی مولانا مسعود اظہر کو جو بینڈ آؤٹ فٹ ہے، اس کا بینڈ آؤٹ فٹ کا سربراہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، جب وہ اقوام متحدہ میں اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کیسے مسعود اظہر بیجنگ جا کے چائنا سے پریشر ڈلواتا ہے؟ لیکن ایک اور اسی سوال پہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئی ایس پی آر کے اسپوکس مین جنرل غفور کا آپ نے بیان سنا ہے. انہوں نے جو بات کی، میں آپ سے کامنٹ چاہتا ہوں، انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ یہ اس وجوہات کی بنیاد پہ تھی اور اس میں سیف گارڈز بھی تھیں، اور اس میں جو ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو وہاں پہ کیسز جا رہے تھے وہ ملٹری کورٹ خود نہیں چنتی تھی، بلکہ جو ہے یہ آپ کے ایگزیکٹو یا آپ کے منسٹری آف انٹیریئر وہ پیش کرتی تھی. تو وہ جو ان کا جو کہنا ہے کہ ایک لحاظ سے ایک آرگومنٹ تھا ان فیور آف دس، تو شوڈ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ان کی بات ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو اپنا آئی ایس پی آر کے چیف پر کیا تبصرہ کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی جو یہ بات تھی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد، انفورس ڈس اپیئرنسز اور ملٹری کورٹس کے درمیان ایک نیکسس سامنے آیا ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. میں بسط احترام ان سے اختلاف کرتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا، پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے، اپنے آبزرویشنز میں، جب انہوں نے 74 لوگوں کو جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا، جو کہ سپریم کورٹ نے ریسٹور نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہے. یہ پتہ لگا وہاں کہ یہ پتہ لگا کہ لوگ 2009 2010 2008 سے لاپتہ ہیں، اور پھر عدالتوں کے سامنے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے. جب دباؤ ڈالا گیا تو پتہ لگا جی اس پر اس کے خلاف تو جی فوجی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. تو ہائی کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ اچھا
آپ ملٹری کورٹس کو ایز ڈھال استعمال کر رہے ہو ٹو لیگلائز انفورسڈ ڈس اپیئرنسز. اگر ایک جی میں طے کرتا ہوں اینڈ سوری وی رن آؤٹ آف ٹائم ہے. جی ناظرین آئی ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نیا سیاسی تنازع کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں. اسٹے ود اس. ثانیہ ساہیوال کے اوپر وزیر اعظم کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. 2 دن بحث ہوتی رہی, سامنے چیزیں آ گئیں اور مزید آ جائیں گی. اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایشو نہ بنایا جائے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے جو نیا سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان. یہ قصہ تب شروع ہوا جب شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا ساہیوال کے سانحے کے اوپر. اس کے بعد نعیم الحق صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اگر شہباز شریف کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا تو ان کا پروڈکشن آرڈر کینسل بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر آج ایوان کے اندر شدید احتجاج ہوا اور نعیم الحق صاحب کے خلاف اسمبلی کے اندر پریویلیج موشن بھی جمع کروا دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی جو پھنسا ہوا ہے اور حکومت کو کوآپریشن کی ضرورت ہے اپوزیشن سے, اور بار بار ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے سینئر ممبرز کو اور وزراء کو بلا کے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے, تو پھر ایسی ٹویٹ کیوں کی گئی؟ کیا سچ مچ حکومت نہیں چاہتی کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں اور سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں اندلیپ عباس صاحبہ جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کی. ویلکم ٹو دا شو اندلیپ صاحبہ. تو یہی سوال جو ابھی کہا کہ جب بار بار ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کنسرنڈ بھی ہیں اور وہ وزراء کو کہتے بھی ہیں کہ سچویشن کو ڈیفیوز کریں اور بہت سخت رویہ نہ اختیار کریں, تو پھر ایک دم پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جیسے یہ نعیم الحق صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اور انہوں نے اس طرح کی بات کر دی شہباز شریف کے حوالے سے. از دس پارٹی پالیسی یا جسٹ پی ٹی آئی ممبرز ڈوئنگ واٹ دے تھنک از رائٹ؟ آئی تھنک یہ جو انیشیل ٹیتھنگ پرابلمس ہیں نئی اسمبلی کی, میں اس کو اس میں کنسیڈر کروں گی, کیونکہ میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا کہ پچھلی اسمبلیز میں کیا ہوتا رہا ہے, بیکاز آئی واز ناٹ ان دا پریویس اسمبلیز. ایک تو میں نے دیکھا کہ یہ جو کمیٹیز کی فارمیشن ہے, آئی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ کہ کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے, بٹ میں نے دیکھا کہ دس از نارمل, کیونکہ میں نے 2008 کی کمیٹیز دیکھیں, وہ 13 مہینے کے بعد بنی, اور یہ میں نے اسمبلی سے وہ جو سیکرٹری صاحب ہے ان سے ریکارڈ منگوایا, انہوں نے کہا جی انہوں نے ڈبل چیک کیا, 13 مہینے بعد. جی افتخار درانی صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا. اس کے بعد جو لاسٹ اسمبلی کی تھی وہ بھی کوئی 5-6 مہینے بعد بنی, بلکہ سندھ اسمبلی ابھی دیکھ لیں یہ اپنی چل رہی ہے جو پروونشل اسمبلی, اس میں پی ایس سی بھی نہیں بنی, اس میں کمیٹیوں کا نام ہی نہیں لیا گیا. لیکن یہ جسٹیفائی کرتی ہے, جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک انفارچونیٹ ٹریڈیشن ہے اور اس ٹریڈیشن کو چینج ہوتے ہوتے میرا خیال ہے ٹائم لگے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جو کویشچن تھا کہ جی یہ ماحول اس قسم کا ہو گیا ہے, اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. کل والا ہائیلی چارجڈ ایٹماسفیئر تھا. ہوا یہ کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ جی پہلے ایڈوائزری میں بیٹھنا ہے اسپیکر کے ساتھ, ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج ہاؤس کیسے چلے گا. ان کے بھی سینئرز ہیں, ہماری طرف سے بھی پرویز خٹک صاحب, اور ڈیسائیڈ ہوا کہ جی بجٹ کو, اور انہوں نے اگری کیا کہ جی آج بجٹ چلے گا. اجلاس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی 5 منٹ پہلے جب اندر آئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آج وی ڈسکس, دے ہیڈ آسک فار 2 days فار ساہیوال. انہوں نے کہا جی ہم 2 دن ڈسکس کر چکے ہیں ساہیوال کے, تو آج ہم بجٹ پیش کریں گے. آتے ہی دے چینجڈ اینڈ دے اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ, اچھا وہ بات وہ ساہیوال کی تو چلے وی آل ٹاک اباؤٹ اٹ, اٹس اے ویری دل خراش انسیڈنٹ ہے. جو شہباز شریف صاحب نے پھر جو باتیں کی, اور انفارچونیٹلی لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی, وہ آتے ہیں 10 منٹ کے لیے, اور وہ کہتے ہیں, پہلے ان کے بھائی نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا, وہ کہتے ہیں مجھے جیل میں کیوں ڈالا. دیکھیں بات سنیں, وہ تو جواب تو ہوتا رہے گا,
اب جیسے اس کی مثال جس پہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی عارفہ نے کہ جو ہے جس قسم کے ٹویٹ کل نعیم الحق صاحب نے کیا تھا تو اس نے چیز کو کام ڈاؤن نہیں کیا بلکہ اور بڑھایا. تو کیا اس کی ضرورت تھی؟ دوسری بات یہ کہ آپ کے بعض جو اراکین ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ جس قسم کی تقاریر ہوتی ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن خوش ہو رہی ہوتی ہو کہ یہ باقی کام ہمارا انہوں نے خود کر دیا. ایسے نعیم الحق کی ضروری تھا کہ یہ دیتے یہ بیان. اف آئی کین جسٹ ایڈ ٹو اٹ, اس سے پرسیپشن یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے, ہمیں اوپر سے دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں وی وانٹ ٹو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سچویشن ڈیفیوز ہو, مگر شاید بند کمروں میں جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں سینئر لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کی یا جو وزراء کو, وہ یہی ہیں کہ ان کے اوپر پریشر رکھو, بدتمیزی کرو, دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. تو وہ اٹ ریفلیکٹس بیک آن دا پرائم منسٹر. اچھا, اس پہ عارفہ ہمیں تو نقصان ہے اس چیز کا, تو پرائم منسٹر تو یہ بات نہیں کہیں گے کبھی بھی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے تنبیہ کی ہے ان کو کبھی بہت دفعہ. اور میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ ان کے پاس فورم اور کوئی نہیں ہے سوائے پارلیمنٹ کے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, یہ نہیں جا سکتے. تو یہ باتیں چھوڑ دیں, اپوزیشن کریں گے, آپ اپنی بات. میں اسی کو جسٹیفائی کر رہی ہوں نا کہ اگر ان کے پاس فورم نہیں ہے اور وہ ڈی ریل کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی چلے, لیکن ہوتا یہی ہے. اینڈ آئی ہیو ہیڈ اے ٹاک ود لاٹ آف پیپل. میں نے تو اسپیکر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سر آپ بزنس پہلے ختم کرایا کریں, دونوں طرف سے انٹرٹین نہ کیا کریں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ملٹری کورٹس کا جو ایشو ہے اس پہ پارٹی کی یا حکومت کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے؟ جیسے اب وہ جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ اگر ملٹری کورٹس پہ بات کرنی ہے تو وزیر اعظم صاحب سے ڈائریکٹلی کرنا چاہیں گے, وہ نہیں چاہتے کہ پرویز خٹک صاحب سے بات کریں. تو جو اس وقت حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی, تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اپروچ؟ اور اپوزیشن سے اگر آپ بات نہیں کریں گی تو آپ تو کبھی بھی پاس نہیں کرا سکتے. صحیح ہے. اس میں ہمارا وہ طریقہ کافی دیر سے یہ چل رہا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے ملٹری کورٹس کو نو بڈی وانٹس کہ ملٹری کورٹس پرنسپلی تو نہیں ہونے چاہیے, بٹ آپ کی جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو اس کی اسپیس ہے, جو اس کی پیس ہے, جتنی وہ پینڈنگ کرتے ہیں, اور جو ٹیررزم کا ہمارا معاملہ رہا ہے, تو وہ ایک تھوڑا سا میں ایڈ پوچھ لوں کہ کیا اس کا مطلب یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے؟ دیکھیں ہماری تو وی فیل کہ جی جو پریزنٹ سچویشن ہے اور جس طرح سے ابھی وی آر ناٹ اوور دا وی کانٹ کال آور سیلوز ٹوٹلی آؤٹ آف ٹیررزم, وی نیڈ دس سپورٹ. اور ہمارے کورٹس بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں, جو نارمل کورٹس ہیں اس میں 19 لاکھ کیسز جو ہیں پتہ نہیں 20 سال کے چل رہے ہیں. سو وی نیڈ دیٹ سپورٹ تاکہ اس کے اندر ایک سزا جلدی ملے اور لوگوں کو کوئی ڈیٹرنس ہو. تو آپ بھی 2 سال کے لیے ایکسٹینشن چاہیں گے, اور ڈو یو تھنک کہ کم وقت کے اندر بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ وی وڈ لائک اے کنسنسس آن دس, بیکاز ہم اکیلے تو نہیں کرنا چاہیں گے. ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, وی آر ڈسکسنگ آل دیز تھنگس ود آل دا پارٹیز اوور دیر. اب پارٹیز کا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر. عمران خان صاحب بات کریں گے ان سے پوزیشن سے؟ میرا خیال ہے کہ اگر فائنلی یہ ریکوائرمنٹ ہوئی تو وہ کریں گے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ از دی ایشو, کیونکہ ایک پارٹی کا پرنسپل سٹانس ہوتا ہے, آپ اس پہ ڈسکس کر لیں, ٹھیک ہے آپ کو میرے سے پرابلم ہے تو ان سے کر لیں, ان سے پرابلم ہے ان سے کر لیں. بٹ مطلب کہ جو کلیئرٹی شاید نہیں ہے ایز پیپل ہو آر واچنگ دا سچویشن آلسو, وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے دماغ, مطلب کہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اس ایشو پہ. اول یہ نہیں ہمیں معلوم کہ آپ ایکسٹینشن 2 سال کے لیے چاہ رہے ہیں یا کم عرصے کے لیے, کیونکہ کچھ وزراء نے ہنٹ دی تھی کہ شاید 2 سال کی ضرورت نہ پڑے, ہم صرف اتنے عرصے کے لیے ایکسٹینشن مانگیں گے جتنے عرصے کے اندر ہم لیگل ریفارمز کر سکیں. پھر شاید اپوزیشن کو آپ کو کچھ ریفارم جو پیکج ہے آپ کا لاز کے حوالے سے, جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے, اس پہ بات کرنی چاہیے. تو کیا پارٹی کے اندر یہ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, کوئی اس پہ کام ہوا ہے حکومت کے اندر؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو نیگوشیٹ ود دی اپوزیشن؟ نہیں, وی ہیو اے پلان. پہلی بات تو یہ کہ جوڈیشل ریفارمز پہ ہم نے جو کے پی میں کیا کہ ہم نے 1 سال کا کر دیا ہے کہ جی 1 سال کے اندر آپ نے فیصلے کرنے, وہ ہمارا بل بنا ہوا ہے اور ہم نے وہ ٹیبل کرنا ہے وہ بل. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر وی آر ڈیفینیٹلی ہیو اے پلان کہ وی اونلی ہیو ملٹری کورٹس فار دا منیمم پیریڈ, بٹ وی نیڈ سپورٹ فرام دی ادر پارٹیز. تو ابھی نیگوسیشن ہو رہی ہے, کنسلٹیشن ہو رہی ہے, ان کو منا رہے ہیں.
which is a normal process. نہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو روڈ میپ ہے جو ہم امید کر رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی دے گی، کہ وہ روڈ میپ بھی کنسلٹیشنز سے ہی تیار ہو، کہ لیگل ریفارمز جو ہیں وہ کتنے عرصے کے اندر ہوں گے، کتنے عرصے کے لیے ایکسٹینشن چاہیے، یہ ساری چیزیں کنسلٹیشن سے ہوں گی، یا یہ چیزیں پی ٹی آئی کی حکومت لے کر جائے گی؟ ہمارے پاس یہ کہ بیسس جب نیگوسیشن کی ہمیشہ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، کسی بیسس پہ ہوتی ہے. دیٹ واٹ یعنی عارفہ بھی جو امپلائی کر رہی ہیں وہ یہی ہے. آپ نے ہمارا 100 ڈے پلان شاید دیکھا ہو. اس 100 ڈے پلان پہ جب ہو گئے تھے 100 ڈیز، ہم نے لانچ کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کون کون سے لاز ہم نے بنا لیے، کون کون سے پروسیس ہیں. اور اس وقت اوبیسلی جب آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ ملٹری کورٹس کو کتنے عرصے کے لیے رکھیں، کیونکہ آپ کو فوری طور پہ آئندہ چند مہینوں میں یہ کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ اندلیب صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کی ہے بسنت کو 1 سال کے لیے ڈیلے کرنے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کے فیصلے کی، جب انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بسنت کو ریوائیو کرنے لگے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک صوبائی کمیٹی بھی تشکیل دے دی، مگر اب پتہ چلا ہے کہ صوبائی کمیٹی اور حکومت کے مطابق ابھی ان کو اور وقت درکار ہے بسنت کو ریوائیو کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ سیفٹی میجرز لیے جا سکیں اور کسی سٹیزن کو کوئی نقصان نہ ہو، اور اس کے لیے انہیں ابھی اور وقت درکار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بسنت اگلے سال ہی منائی جائے گی. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض حسن چوہان صاحب، جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے. ویلکم ٹو دا شو چوہان صاحب. جی چوہان صاحب، تو یہ کیا پچھلی دفعہ آپ نے جب یہ اناؤنس کیا تھا کہ آپ بسنت کروائیں گے، وہ فیصلہ جلد بازی میں ہوا تھا، اس وقت آپ ہوم ورک نہیں اپنا کر پائے تھے، یا اب جو ہے یہ فیصلہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے اور صحیح وقت پہ کیا ہے کہ اب بسنت جو ہے وہ اگلے سال ہی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پہ اس وقت ایک اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ایک کلچر فیسٹیول ہے، اس کا ریوائیول ہونا چاہیے. اور ایک میٹنگ ہو رہی تھی سی ایم سیکریٹریٹ میں، اس میں چیف سیکرٹری بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے، میں بھی تھا، سیکرٹری کلچر بھی تھے. تو لاہور اور پنجاب کی کلچر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میٹنگ تھی. تو ایک اصولی فیصلہ تھا، لیکن ساتھ ہی وہاں طے کیا گیا کہ کیونکہ کچھ قانونی جناب آبلیگیشنز بھی تھیں اور کچھ جو ہے وہ آپ کے انتظامی آبلیگیشنز بھی تھیں، تو اسی وقت پھر چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، لا منسٹر اور انفارمیشن اینڈ کلچر منسٹر، اور اس کے علاوہ کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور اور آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری ان کی، کہ یہ، اور اس میں سول سوسائٹی سے یوسف صلاح الدین صاحب تھے اور مبشر لقمان صاحب تھے. اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سیفٹی میئرز کے ساتھ جو ہے کیا ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، میٹیریلائز کر سکتے ہیں بسنت کو. تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ ابھی فوری طور پہ 1 مہینے کے اندر چیزیں پاسبل نہیں تھیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا صلاح مشورے کے بعد کہ اس دفعہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، تو وہ ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے چیزیں. یہ تو کہیں نہیں تھا کہ چونکہ کسی صاحب نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کر دی تھی اور اپوزیشن نے جو ہے پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن بھی پیش کیا تھا، کیا اس کا دباؤ بھی تھا کیا آپ پہ؟ نہیں، یہ دباؤ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی دباؤ ہے، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹی وی چینل ہے، میں نام نہیں لوں گا، جب میں نے اعلان کیا تھا تو 1 مہینہ لگاتار انہوں نے بڑی جناب بیشنگ کی تھی جناب میری اور پنجاب حکومت کی بھی، کہ خونی کھیل اور جناب ظلم کر دیا پنجاب حکومت اعلان کر کے. تو کل جب ہم نے فیصلہ کیا تو اسی ٹی وی چینل کی 1 گھنٹے کی کوریج بریکنگ جناب جو سلائیڈ تھی نا، وہ یہ تھی کہ پنجاب حکومت نے پنجاب کی عوام سے ایک اور خوشی چھین لی، بسنت نہ منانے کا فیصلہ کر کے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دوبارہ یو ٹرن لے لیا ہے. لیکن ایک بات بتائیے چوہان صاحب، ہماری سوسائٹی یہ بتائیے کہ
لیکن یہ جو ہے جو بات آ رہی ہے دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جو آپ لوگوں نے بات کی کہ ٹیکنیکل وجوہات سے، کیونکہ اس پہ جو ہے خاصا ایک وہ تھا کہ جو پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، جو ڈور استعمال کی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے. لیکن آپ ابھی تک اصولی طور پہ اس فیصلے پہ قائم ہیں کہ بسنت ہونی چاہیے؟ دیکھو وہ ہم نے تو ساری اپنی کنکلوژن رکھ دی ہے ان کے سامنے، اور اس سال پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اس میں بے تحاشا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی چیزیں تھیں کہ جن کو ہینڈل کرنا، مینیج کرنا وہ بڑا مشکل تھا 1 مہینے کے اندر یا 2 کے اندر یا 3 ہفتوں کے اندر. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈور کی جو تباہ کاریاں ہیں، کیمیکل ڈور کی، موٹی ڈور کی جو تباہ کاریاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اچھی ایکٹیویٹیز کو بھی، کوئی جائز ایکٹیویٹیز کو بھی، کوئی تفریح کی ایکٹیویٹیز کو بھی ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں. یہی اگر پاکستانی قوم اور لاہور کی عوام یہ طے کر لے کہ یار ہم نے اصول و ضوابط کے اندر، اخلاقیات کے دائرے کے اندر اور کوڈ آف ایتھکس کے اندر جو ہے اس فیسٹیول کو منانا ہے، تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن عوام خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہو کر بہت سی چیزوں کو خود ہی مشکوک کر دیتی ہے اور سسپیشس اور ایمبیگوس کر دیتی ہے. تو اس کو مٹیریلائز کرنا یا سنکرونائز کرنا حکومت کے لیے 1 مہینے یا 10 دن کے اندر یا 3 ہفتوں کے اندر پاسبل نہیں تھا. تبھی ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب اس دفعہ کے لیے تو ہم کم از کم اس کو اس کا جسے کہتے ہیں نا. تو چوہان صاحب یہ آپ کس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ٹو ہولڈ بسنت نیکسٹ ایئر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، پبلک کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، اور کائٹ فلائنگ کے جو جتنے ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا. پھر کچھ رولز اور قانون اور پروسیجرز اور کوڈ آف ایتھکس آپ کو طے کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا پڑے گا، ڈورز کے حوالے سے، چرخی کے حوالے سے، اور بہت سی چیزیں ہیں. میں نے تو خیر نہیں، بٹ یہ تو زیادہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوں گے نا چوہان صاحب. قانون سازی آپ کس حوالے سے کریں گے؟ اس میں قانون سازی کوئی ایسا سچ انوالو نہیں ہے. 2006 کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی بسنت کے اوپر، تو 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سیفٹی میئرز کے ساتھ اس کو جناب آپ ہیلڈ کریں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ مطلب کوئی اس پہ قانون کی تو آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں اس مسئلے میں؟ آپ کے ذہن میں، آپ کی حکومت کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں اس پہ؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال جو ہے نا اس ٹائم بہت تھوڑا تھا. پھر اس کے علاوہ میڈیا نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار ادا کیا اس کے اوپر، جو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی جو ہے نا. لیکن ایک مثال دی، اوورآل تو بہت پازیٹیو ری ایکشن تھا اس پہ. آپ نے ایک آدھ مثال کو پکڑ لیا، لیکن جنرلی تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی. نہیں سر، پازیٹیو نہیں تھا. آپ کے چینل کا میڈیا کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کے چینل کے حوالے سے ایکسیپٹ کروں گا کہ آپ نے بڑا ماڈسٹ اور بڑا ایک پازیٹیو جو ہے نا چیز رکھی. نیگیٹو پازیٹیو چیزیں ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی مذہبی جو ہے نا اینگل کے اندر کوئی لے گیا، کوئی اور کسی اینگل کے اندر لے گیا. اب اس وجہ سے نا میڈیا کے اندر اس کو بہت نیگیٹیولی جو ہے نا ہائپ دی گئی ہے. میں تو اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو ہے نا، میں تو سارا دن یہی چیزیں، میرا ڈپارٹمنٹ بھی اور میں بھی یہی چیزیں دیکھتا ہوں. لیکن بہرحال ان چیزوں کو چھوڑ کے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے عدالت کو آن بورڈ لے کر. چلے امید کرتے ہیں یہ کہ نیکسٹ ایئر بڑا زور شور سے آپ بسنت منائیں گے. بہت بہت شکریہ چوہان صاحب. بیسٹ آف لک ود دس انڈیور، بیکاز آئی تھنک بہت سے لوگ پر امید ہیں کہ آپ فائنلی اس فیسٹیول کو ریسٹور کر پائیں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.